بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی اور آپ کے زمانے کے واقعات پر مسلمان کے لیے ہدایت اور سبق کا ذریعہ ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ تو میں آپ سبھی کے سامنے چند واقعات کا ذکر کروں گی۔ پہلا واقعہ وحی کا نزول، کہ وحی کب نازل ہوئی، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کس عمر میں وحی نازل ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے تھے۔ تو حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر عرض کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہیں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا۔ پہلی وحی یہیں پر نازل ہوئی، یعنی غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور دوسرا واقعہ شعب ابی طالب میں قید، جب کفار مکہ نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے سختیاں بڑھا دیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر سماجی اور معاشی پابندیاں لگا دی گئیں۔ 3 سال تک مسلمان شعب ابی بن طالب میں محصور رہے، بھوک اور تکلیف برداشت کی مگر ایمان پر قائم رہے۔ اتنی سخت مشکلوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی ایمان ہی پر قائم رہے۔ تیسرا واقعہ طائف کا سفر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طائف کا سفر کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف جا کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے مگر صبر کیا اور اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اتنی مشکلیں آنے کے بعد ان لوگوں نے حضور کو تکلیف پہنچائی، تب بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دعا کی۔ چوتھا ہجرت مدینہ، جب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور غار سور میں 3 دن تک چھپے رہے۔ یہ ہجرت اسلام تاریخ میں ایک بڑا موڑ ثابت ہوا۔ اب دوسرا واقعہ ہجری میں پہلی جنگ۔ ہجری میں پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ تو 2 ہجری میں پہلی جنگ غزوہ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد اس میں 313 تھی جبکہ کفار 1000 سے زائد تھے۔ اللہ کی مدد سے مسلمان کامیاب ہوئے۔ صرف 313 مسلمان اور 1000 کفار کی تعداد تھی، تب بھی اللہ رب العزت کی قدرت سے مسلمان وہاں پر کامیاب ہو گئے۔ اب دوسرا واقعہ ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ، 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ بغیر کسی جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو 2 اور 11 ہجری میں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول کو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر زندگی اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ بے انتہا تکلیف اٹھانے کے بعد بھی میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی، لوگوں کو ان کی غلطی کے بعد بھی معاف کیا، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر مشکلات میں زندگی گزاری، تب بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔